الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور اس کے اذن سے اور روشنی کرنے والا چراغ۔ سامعین محترم، مکہ سے مدینہ تک ایک طائرانہ نگاہ، ایک خوبصورت بچی کی آمد، عزت و جلال اور جمال و کمال والا میرا مولا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس بچے کو کسی ایسے علاقے میں پیدا کرتا جہاں سرسبز و شاداب پہاڑ ہوتے، پھر اس بچے کو جس وادی میں پیدا فرماتا، اس وادی کی بلندیوں سے آبشاریں گرتی، چشمے فواروں کے مناظر پیش کرتے، جھرنے اپنے اپنے رنگ بھرتے، نالوں میں شفاف پانی بہتے، جن پتھروں پہ نالے بہتے وہ پتھر سرخ و سفید ہوتے، سرمئی ہوتے، دھاری دار، خوبصورت، گول مٹول اور چپٹے ہوتے۔ نالے جب مڑتے تو پانی اپنا شور پیدا کرتا، ان پانیوں میں رنگ برنگی مچھلیاں کودتی تو پانی کی جو چھینٹے اڑتے وہ طلوع آفتاب کی کرنوں کو اپنے اندر جذب کرتے، پھر وہ قطرے رنگوں کے آبدار موتی دکھلائی دیتے، درختوں پہ بیٹھے پرندے چہچاتے، اڑتی اور پھدکتی رنگ برنگ چڑیاں اپنے نغمے گاتی، پھولدار درختوں کی ٹہنیاں نالوں کے کناروں پہ جھکی جھکی ہر راہ گزر کو اپنی طرف کھینچتی، اور ہر رسیلا پھل یہاں سے گزرنے والے کے منہ میں رال ٹپکاتا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتے اور پہاڑی گائیاں بکریاں اپنے تھن دودھ سے بھرے شام کے ملگجوں میں گھروں کو لوٹتی۔ جی ہاں، ایسے علاقے، ایسی وادیاں، ایسے خوبصورت مناظر مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں میں موجود ہیں۔ ایشیا میں نظر آتے ہیں، افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں، امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی دکھلائی دیتے ہیں، لیکن میرے مولا کی اپنی پسند ہے۔ اس نے عالم رنگ و بو کا خوبصورت ترین اور حسن و جمال کا آخری پیکر پیدا کیا تو ایسی سرزمین کا انتخاب کیا جہاں خشک اور سوکھے پہاڑ تھے، کہیں سبزہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ جی ہاں، اس بچے کو جس شہر میں پیدا کیا اس کا نام مکہ ہے۔ اس مکہ کی آبادی کے چاروں اطراف خشک پہاڑی پہاڑ تھے، اور جب ان پہاڑوں کو عبور کر کے آگے بڑھا جاتا ہے تو تب بھی خشک پہاڑیاں ہی دکھلائی دیتی تھی۔ مزید آگے بڑھا جائے تو بے آب و گیا ریگستان، صحرا کے ٹیلے پتھریلے علاقے اور سخت چٹانیں ہی چٹانیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ سرائی جھاڑیاں تھیں جنہیں اونٹ کھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کبھار قسمت یاوری کرے اور بارش ہو جائے تو کچھ سبزہ بھی ہو جاتا تھا، جس کو چرنے کو بکریاں بھی دکھلائی دیتی تھیں۔ اس طرح پینے کو پانی میسر تھا تو وہ بارش کا کھڑا پانی ہی ہوتا تھا، بس اسی پہ زندگی کا مدار تھا۔ کھجوروں کے درخت بھی یہاں موجود تھے۔ ان کا وجود اس وجہ سے تھا کہ خشک پہاڑوں اور ریگستانوں کا یہ درخت اسی طرح سخت جان ہوتا ہے جس طرح اونٹ سخت جان تھا، اور جو کئی دن پانی کے بغیر گزارا بھی کر لیتا تھا اور آج بھی کر لیتا ہے۔ آگ کی طرح تپتی ریت پر سفر کرتا ہے اور سرائی جھاڑیاں کھا کر گزارا بھی کر لیتا ہے۔ اونٹنی ایسے ماحول میں رہ کر اپنے تھنوں میں دودھ اتارتی ہے اور اپنے مالک کے لیے خوراک کا باعث بنتی ہے۔ واہ میرے مولا، تیرے فیصلے اور حکمتیں، تو ہی جانے کہ تو نے اس دنیا کا خوبصورت ترین بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو پہاڑوں اور ریگستانوں کی سرزمین جزیرۃ العرب میں مکہ کا انتخاب کیا۔ مکہ کے شہر میں بس ایک ہی چشمہ تھا، اس کے پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ کنویں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے صحن میں واقع ہے۔ آج دنیا بھر کی لیبارٹریوں نے ثابت کیا ہے کہ اس پانی جیسا صحت مند پانی دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔
خشک پہاڑ، بے آب و گیا ریگستان میں واقع یہ شہر مکہ آج سے 1400 سال قبل صورت و سیرت کے لحاظ سے دنیا کا حسین ترین بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ خاندان خانہ کعبہ اور زمزم کا رکھوالا ہے۔ اس خاندان کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا۔ ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے، اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت حاجرہ نے اپنا ننھا شیر خوار اسماعیل علیہ السلام گود میں اٹھا لیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو یہاں چھوڑا اور واپسی کا قصد کیا۔ بیوی نے پوچھا، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ چلے ہو؟ کہا، اللہ کے حکم پر اور اسی کے سہارے پر۔ بیوی نے کہا، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جب کچھ دنوں بعد دانا پانی ختم ہوا تو منظر کچھ یوں بن گیا کہ ننھا اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس سے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر وہ ایڑیاں رگڑنے لگ گیا، پھر اس کی زبان تالو سے چمٹ گئی۔ اس کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر دوڑنے لگی۔ وہ بے بسی سے دوڑ رہی تھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس سے پانی مل جائے، اس کا نور چشم بچ جائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اچانک کیا دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے چشمہ پھوٹ نکلا ہے، اس کا پانی فوارے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی، جگر کے ٹکڑے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا۔ پانی کی وجہ سے اب یہاں آبادی ہونے لگی ہے۔ ننھا اسماعیل علیہ السلام بھی بڑا ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف اوقات میں یہاں آ کر اپنے اہل خانہ کی خبر گیری بھی کرتے رہتے تھے۔ اب باپ بیٹے نے کعبہ کی بنیادوں کو سرنو کھڑا کر دیا، اللہ کا گھر بھی بن گیا اور عبادت کرنے والے بھی وجود میں آ گئے۔ جی ہاں، یہ قریش خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد ہے جو خانہ کعبہ اور زمزم کے پانی کی نگرانی کرتا ہے۔ قریش میں سے اب ایک اور خاندان ہے، اس کا نام بنو ہاشم ہے۔ یہ خاندان کعبہ اور زمزم کا نگران ہے۔ عبد المطلب سارے مکہ کا سردار ہے۔ اس کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ خانہ کعبہ کا حج کرنے سارے عرب سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے اور ہر سال آیا کرتے تھے۔ یوں عبد المطلب سارے عرب کے سرداروں میں سے سب سے محترم ترین سردار تھا۔ یاد رہے، وہ دور ایسا دور تھا کہ دلیری اور قوت کا مدار جسمانی قوت پر ہوتا تھا۔ گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی وغیرہ کا تمام تر انحصار جسمانی قوت پر ہوتا تھا۔ اس لیے سردار اور حکمران لوگ اپنے بچوں کے ایسے نام رکھتے تھے جس سے خون خواری ٹپکے، رعب و دبدبے کا اظہار ہو۔ چنانچہ ارد شیر اور اسفند یار جیسے نام رکھے جاتے تھے، یعنی شیر کے ساتھ یاری، دوستی رکھنے والا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایسا دلیر جو شیر کی طرح اپنے مخالفوں کو چیر پھاڑ دے گا۔ عبد شمس بھی نام رکھا جاتا تھا، یعنی سورج کا بندہ۔ چونکہ سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی تو اس سے شرک کی بو آتی تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ اس دور میں سردار عبد المطلب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ اس میں توحید کا پیغام بھی ہے اور بندے کے لیے اپنے رب کی بندگی اور عاجزی کا پیام بھی۔ حضرت عبداللہ کی شادی جس خاتون سے ہوئی اس کا نام آمنہ ہے، یعنی امن دینے والی۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ تو شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی اپنے اللہ کے پاس چلا گیا، جبکہ جناب حضرت عبداللہ کی زوجہ محترمہ حضرت آمنہ امید سے تھیں۔ ان کا گھر بیت اللہ شریف اور زمزم کے کنویں سے کوئی 100 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ ان کا خاوند تو فوت ہو چکا تھا، مگر اللہ نے ایک آنے والے مہمان کی امید لگا دی تھی۔ یہ امید ایسی امید ہے جو ایک عورت کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ اسی امید کو خوابوں میں بسائے شب و روز گزار رہی تھیں کہ ایک روز انہوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے کرتے ہیں کہ جب میری والدہ محترمہ مجھے اپنی امید کا مرکز بنائی ہوئی تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سامعین محترم، امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک
میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس خواب کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی سند کا درجہ اس کو دیا ہے، اور اس کی سند کے جو درجہ ہے وہ بہترین ہے اور حسن ہے۔ لوگوں، زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، اور دنیا کا سب سے اچھا پانی، سب سے پاکیزہ پانی، تمام پانیوں سے صحت مند پانی، ہر طرح کی آلودگی سے پاک پانی زمزم کا پانی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پانی پی کر اپنے بچے کی پرورش کی ہے۔ میرے حضور ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، مگر خواب کا پیغام یہ ہے کہ آنے والا بچہ عرب کی سنگلاخ زمین کو ہی علم کے نور سے امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں بنائے گا، بلکہ شام میں جو دنیا کی سپر پاور کے سرخ محلات ہیں وہ بھی آنے والے بچے کی سیرت کے نور سے جگمگائیں گے اور دنیا بھر میں امن و سلامتی کا راج ہوگا۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ دنیا میں جب تشریف لے آئے ہیں، موسم بہار تھا، صبح کا وقت تھا، سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی، عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال تھا۔ دنیا کا آخری خوبصورت بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ ایسا خوبصورت تھا کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ سامعین محترم، میں اپنے حضور کو دنیا کا آخری خوبصورت بچہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ جس طرح سیرت کے اعتبار سے ساری دنیا سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے، اسی طرح صورت میں بھی ساری دنیا سے بڑھ کر اعلیٰ و اولیٰ ہوتا ہے۔ اور چونکہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں، لہذا قیامت تک نہ کوئی ایسی سیرت والا کوئی پیدا ہوگا اور نہ صورت والا ہی کوئی آئے گا۔ دادا عبد المطلب اس ننھے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ لوگ حیران تھے کہ لفظ تو بے شک عربی ہے، مگر ایسا نام آج تک نہیں رکھا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے روئے زمین کے تمام انسانوں میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے کہ والدہ محترمہ وفات پا گئیں، 8 سال کے تھے کہ دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ اب پرورش چچا جان کرنے لگے جن کا نام ابو طالب تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنا قدم مبارک جوانی میں رکھ دیا۔ زندگی ایسی پاکیزہ ہے کہ عرب کے لوگوں کی گواہی کو امام بخاری اپنے صحیح حدیث کے اندر نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چادر میں لپٹی پردہ نشین کنواری لڑکیاں شرم و حیا کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہیں بڑھ کر شرم و حیا والے تھے۔ سبحان اللہ! کردار اس قدر مضبوط تھا کہ عرب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام اپنی طرف سے رکھ دیا۔ یہ نام تھا صادق، یعنی سچ بولنے والا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروباری زندگی میں قدم رکھا تو عرب کے لوگوں نے آپ کا نام امین رکھ دیا، یعنی انتہائی امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروباری زندگی کا آغاز بکریاں چرانے سے کیا۔ دیانت کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ مکہ کی ایک مالدار تاجرہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیوہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات حاصل کی۔ ان کا مال شام کی طرف امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا تو حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ اپنے فوت شدہ خاوند کے چند بچوں کی ماں بھی تھیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے انتہائی خوبصورت گبھرو جوان تھے، مگر ایک بیوہ خاتون کا سہارا بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش بھی قبول فرما لی، اور یوں میرے حضور آقا سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ میرے حضور کے خاکے بنانے والوں، میرے حضور کی جوانی میں ایک بیوہ بچوں والی اور ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ شادی کی، اور شادی کی تقریباً اگلے 25 سال اس کے ساتھ گزار دیے، کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ میرے حضور کی 4 بیٹیاں حضرت زینب،
حضرت کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور 3 بیٹے طیب، طاہر اور قاسم اسی خاتون سے پیدا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی، اس طرح حضرت خدیجہ کے ان بچوں کی پرورش کی جو پہلے خاوند سے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی جب ہوئی تو جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت سے سرفراز کر گیا۔ حضرت جبرائیل سے ملاقات کے بعد جب آپ گھر لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ غم گسار بیوی نے اپنے شوہر پر چادر ڈالی اور گھبراہٹ کا سبب پوچھا۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے تو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھٹ سے بولیں، بالکل نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کما کر بے وسیلہ لوگوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ظالموں غاصبوں کا جس قدر بھی دباؤ ہو اسے نظر انداز کر کے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیسے پریشان کرے گا؟ اٹھئے میرے ساتھ چلیے۔ رفیق حیات کہاں لے کر گئیں؟ جی ہاں، اس شخص کے پاس جو عیسائی تھا۔ صحیح بخاری میں ہے وہ عبرانی زبان کا کاتب بھی تھا، انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا، یا اس کو ورقہ بن نوفل بھی کہتے ہیں۔ اس نے جب سارا واقعہ سنا تو پکار اٹھا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ یا لیتنی فیہا جزاء لیتنی، جس کا ترجمہ یہ تو وہی ناموس خیر کار رازدان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے پاس بھیجا۔ کاش آج میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب نبوت کے پیغام کی وجہ سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اس شہر سے نکال دے گی۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ورقہ بن نوفل عالم بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی پہلی تصدیق انہوں نے کی۔ یہ منظر جو ہے بعض لوگ بھول جاتے ہیں۔ خدمت خلق کی باتیں کرنے والوں، میرا پیغام ہے کہ میرے حضور کی زندگی خدمت خلق میں گزری۔ حضرت خدیجہ نے 5 جملے بولے، تم لوگ خدمت خلق کے جس قدر بھی شعبے بناتے چلے جاؤ، ان 5 جملوں سے باہر نہ جا سکو گے۔ جی ہاں، وہ جملے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خلق کے آئینہ دار ہیں۔